السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں، پروگریسو پاکستان میں خوش آمدید۔ دیکھیں، کوئی بھی قوم نے ترقی کی ہے نا، وہ اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے ترقی کی ہے۔ تو میں انشاءاللہ جو اس سیریز کا آغاز آپ کو اس اسٹرینتھ کے ساتھ کروں گا کہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں کہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے، جس کو ابھی تک اس طرح سے ہم جو اسپیشلی ہمارے جو پاورفل جن کے پاس سارے ٹولز ہیں، صاحب اقتدار، اگر وہ ریئلائز کر لیں کہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہی ایک ایسا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس گفٹ ہے کہ جس کو اگر ہم یوٹیلائز کریں تو ہم بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ سارے مسائل کا جو ہے نا وہ حل نکل آئے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارا اگر تھوڑا سا میں کمپیریزن دوں گا کہ جو آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ بالکل جو ہماری چائنا کی سچویشن تھی آج سے 40 سال پہلے، تو وہی ہماری سچویشن ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ چائنا نے کس طرح اس کو گیٹ ریڈ کیا کہ انہوں نے تقریباً 70 کروڑ اپنے جو بالکل لوور مڈل کلاس کو انہوں نے جو ہے نا غربت سے نکالا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہمارے پاس مثال کے طور پر بالکل بڑی کلیئر مثال ہے، تو پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس دیکھیں بہت زیادہ جو ہے نا آبادی والا ملک ہے، 220، اور یہ جو ہے نا وہ تقریباً 30-40 سال میں یہ ڈبل پریڈکشن ہے کہ یہ 2050 تک یہ 40 کروڑ تک چلے جائے گا۔ تو اب دیکھیں، ہمیں اپنے وسائل کو جو ہے نا وہ بڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو چائنا نے بالکل اسی طرح کیا کہ انہوں نے اپنی جو ورک فورس ہے اس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھ کر پوری دنیا کو دعوت دی ہے کہ کم سے کم اجرت پر ہمارے جو ہے نا اسکلڈ ورکر کو رکھیں، اور آپ فیکٹری یہاں پر لگائیں، ہم ایز اے گورنمنٹ آپ کو پوری سپورٹ کریں گے۔ تو آپ دیکھیں ان کا جو ایک فوکس تھا کہ ہمیں صرف اپنے غریب جو بہت لوور مڈل کلاس ہیں ان کے لیے روزگار چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پوری دنیا کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانس جو کمپنی ہیں وہ شفٹ ہو گئی۔ انہوں نے جتنی بھی جو ہے نا ورک فورس ہے، چائنا نے بالکل بہت زیادہ اسکلڈفل ورک فورس تھی، تو ایک دم جو ہے نا وہ انقلاب آ گیا۔ تو دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں بہت عرصے سے جو قرضوں کے بوجھ میں دبے ہیں نا، تو ہمیں مثال کے طور پر اگر اس وقت $100 ارب مل جائے تو ہم تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ٹریک میں آ کر اپنے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور ترقی کے جو ہے نا وہ منازل بہت تیزی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی اسٹرینتھ کیا ہے اور اس کی مثال کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائی، اس کی مثال ہے ساؤتھ کوریا۔ دیکھیں، میں بہت قریب سے بہت عرصے سے ان کی ٹاپ جو ہے نا کمپنی کی مینجمنٹ میں رہا ہوں، اور بہت قریب سے ان لوگوں سے ساتھ ڈسکس بھی کیا، وہ لوگ بھی ڈسکس کرتے رہے کہ آخر انہوں نے کیسے ترقی کی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو بات مثال کے طور پر ہم جو ان کی ریپلیکا کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، چائنا نے جب کوریا نے جب 1960 میں جو پاکستان کوریا سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، تو وہ کورین جو ہے نا وہ پاکستان آتے تھے، اور وہ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں اسی طرح پھرتے تھے کہ وہ لوگوں کے جو ملک ہیں ان کی دیکھیں نا وہ اسٹڈی کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ 60 میں پاکستان جو ہے نا ہمارے جو گورنمنٹ کے آفیشل وہ آتے تھے، اور وہ ہمارے پاکستان آپ کے ملک سے پوچھتے تھے کہ ہم کیسے
کون سا فارمولا آپ ہمیں بھی دیں کہ ہم جو ہے نا اس کو اپلائی کر کے ترقی کریں. تو دیکھیں اس ٹائم انہوں نے جو ہے نا کورین اکنامک بورڈ بنایا ہے. تو جب انہوں نے کورین اکنامک بورڈ بنایا تو اسی طرح کیونکہ وہ جو ہے نا فارن ایڈ ڈیپینڈنٹ ملک تھے تو پوری دنیا نے جو ملک ان کو قرضے دیتے تھے یا جو مثال کے تو بہت قریب ان کو الائی یو ایس سے تھا تو ان کے بالکل آپ اس کی ہسٹری دیکھیں کہ ان کے جو ایمبیسڈر نے انہوں نے وہ جو اکنامک پلان ہے اس کی بہت سخت مخالفت کی ہے. لیکن اس کے اتنا قریبی الائی اور جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے, اچھا ہمارا قریبی الائی کیا کہتا ہے. انہوں نے جو پلان تھا اس کو نمبر 1 پرائرٹی دے کر انہوں نے اس کو جو ہے نا کنٹینیو کی ہے بڑے ہارڈ شپ حالات میں. اور پھر کیا ہوا کہ آپ کو پتا بہت ڈاؤن فال آ گیا 97 98 میں, تو کوریا کو مجبراً جو ہے نا آئی ایم ایف میں جانا پڑا اور کوریا نے 97 98 میں آئی ایم ایف کا پیکیج لیا. تو اب دیکھیں اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, بالکل اس سے بھی کوریا کے اس ٹائم برے حالات تھے اور ہمارے تو بہت اچھے حالات ہیں. کوریا کا اس میں ریزرو اس ٹائم تھا 97 میں, آپ بالکل چیک کر لیں, $3 ارب. اب یہ کوئی بلیو کر سکتا ہے کہ 2001 میں انہوں نے پورا آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کر دیا اور ان کے جو ریزرو وہ $3 ارب سے 97 ارب ڈالر جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے. میرے دوستوں میرے بھائیوں, وہ کیا تھا, کیونکہ سب سے پہلے جو کوریا نے کیا کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے جب جنگ بند ہوئی ہے 53 میں تو انہوں نے سب سے پہلے بہت ہی جو فوکس کیا وہ ایجوکیشن پہ کیا. ایجوکیشن ہے ریئل بیس ایجوکیشن ہے. انہوں نے ایسی ایجوکیشن دی کہ وہ سارے جو بھی جو کورین تھے وہ ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہو گئی. تو انہوں نے اس اسٹرینتھ کو جو ہے نا وہ کنورٹ کیا اپنی پروڈکشن اور ٹیکنالوجی میں. تو گورنمنٹ اور عوام وہ مل کے انہوں نے مثال کے طور پر دونوں اینڈ سے کام کیا. بالکل یعنی ایک گھر بھی بچا نہیں تھا رہنے کے لیے, ایک بلڈنگ بھی جنگ کی وجہ سے بچی نہیں تھی. ورلڈ وار 2 کے بعد آپ کو پتا اتنی بڑی کورین وار میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان برے حالات میں, ہمارے پاس تو 1000 گنا زیادہ ریسورسفل, آپ کوریا میں تو کوئی بھی اتنے ریسورس نہیں ہے جو پاکستان میں, تو انہوں نے اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک فوکس کیا کہ ہاں ان کرنا کیا ہے. تو قوم اور جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ اس ایجنڈے میں بالکل ایک جو ہے نا یکمشت ہو کر انہوں نے ایک پروگریس میں کام شروع کرنے کی شروع کر دی. آپ کو یہ پتہ ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ واحد کورین گورنمنٹ تھی کہ انہوں نے جب اکنامک پلان بنایا, لوگوں کے گھر کی بری حالت تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ فری جو ہے نا کنسٹرکشن مٹیریل جو سیمنٹ ہے یا دوسری جو چیزیں جو گورنمنٹ نے فری سپلائی کی اور عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ ساری مثال کے طور پر جو ہے نا کنسٹرکشن ریزیڈینشیل اور یہ جو بلڈنگ شروع کر دی. دیکھیں تو اب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بالکل ہمارے ساتھ مثال ہے کہ ہمارے جو 2 مسائل ہیں وہ بہت میجر ایشو ہیں. ایک نمبر 1 آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو روزگار ہے نا وہ ہمارا جو سکڑتا جا رہا ہے. دیکھیں روزگار کا جو ہمارے 2 ریسورسز ہیں, نمبر 1 جو ہے وہ ہماری ایگریکلچر ہے, جو ہم جو ان پلان جو ہے نا جو سٹی کی یہ جو ہے نا اجازت کی وجہ سے وہ ہم ڈسٹرائے کرتے جا رہے ہیں. آپ جس سٹی میں جائیں ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک جو نیکسٹ پلان دوں گا کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, یہ جو اس کو ہم نے اسٹرینتھ میں کیسے کور کرنا ہے. اور دوسرا ہمارا میرے دوستوں میرے پاکستانی بھائیوں یہ ہے کہ ہمیں $100 ارب چاہیے. اب $100 ارب کے لیے دیکھیں کوریا نے تو اکنامک پلاننگ بورڈ بنایا تھا اور انہوں نے یہ کیا کہ بھائی
وہ ایجوکیشن آلریڈی وہ اسکلفل تھی تو انہوں نے اس کو کنورٹ کیا جو ہے نا ٹیکنالوجی ریولوشن میں. تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے اپنی اسٹرینتھ دیکھنی ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے اور اسی میں ہم نے فوکس کر کے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے. تو میرے پاکستانی بھائیوں اور میرے جو گورنمنٹ کے جو سابق اقتدار بھائیوں، دیکھیں یہ ہمارا ملک جو سب کا ہے اور اس میں گورنمنٹ کا ہو یا عام شہری ہو، یہ وہ سب ایک ہی جو ہے نا خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے. اور یہ میں 100% جو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا تیزی کے ساتھ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو فوکس کر کے اسی سے جو ہے نا ہم نے اپنی اپرچونٹی بنا کر کنورٹ کرنا ہے کوئک پروگریس. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2 ماڈل ہیں، چائنا اور ساؤتھ کوریا. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اسٹرینتھ کیا ہے. دیکھیں اسٹرینتھ ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا زبردست ملِ وقوع ہے کہ جس کے بازو میں ایک جو ہے نا ایمرجنگ سپر پاور جس کا نام ہے چائنا، اور جو ہمارا بہت قریبی دوست ہے، اور انفارچونیٹلی ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے وہ امداد دے رہے ہیں، وہ ہر شعبے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا جو مدد ہماری اسٹرینتھ کی وجہ سے چاہیے تھی. دیکھیں قومیں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے جو مدد کرتی ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک پر کرتی ہے. جو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر چائنا جو ہے نا بالکل آپ کو ساری چیزیں اگنور کر دے. آپ کو کچھ دینا پڑے گا اور پھر لینا پڑے گا. اب دینا کیا پڑے گا؟ چائنا ایک سپر پاور بنتا جا رہا ہے اور اس کے گرد جو ہے نا بہت سخت جو ہے نا وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جو کووڈ-19 جو ابھی جو وبا پھیلی ہے تو اس کا بھی پوری دنیا تقریباً جو ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ چائنا جو ہے نا وہ ہماری برابری نہ کر سکے، ترقی نہ کر سکے، تو وہ اس کو ایک ایشو بنا کر وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں چائنا کی جتنی بڑی دنیا کی پاورفل اسٹرینتھ بنی ہے وہ ایکسپورٹ سے بنی ہے. تو ایکسپورٹ کی ان کی جو تقریباً 1.5 ٹریلین کی ایکسپورٹ ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ ساری جو ہے نا وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے. اور سمندر کا فاصلہ جب آپ 13,000 کلومیٹر پڑتا ہے ان کو، اور اس میں وہ بہت سے سخت جو ہے نا وہ جو انٹرنیشنل قوتیں نا وہ چاہ رہی ہیں کہ اس سے جو ہے نا اس کو کنٹین کریں. اب ہمارے پاس ایک بہت زبردست اسٹرینتھ ہے کہ ہمارا الحمدللہ یہ گفٹڈ کنٹری، ہمارے پاس اتنا زبردست ملِ وقوع ہے کہ دیکھیں اگر ہم چائنا کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کو پوری جو کراچی سے لے کر گوادر تک کوسٹل لائن میں آپ کو فری اجازت ہے کہ آپ جتنی بھی اپنی پروڈکشن، ٹیکنالوجی، انوویشن، R&D سینٹر، اپنی جتنی بھی اسکلفل مین پاور جو ہے وہ آپ ساری جو ہے نا وہ شفٹ کریں اور یہاں سے آپ ہمارے 50% جو ورکر ہیں ان کو ٹریننگ دیں. آپ خود اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا وہ کوسٹل لائن ڈیولپ کریں. اس کے ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا وہ جو ٹیکنالوجی ہب بلڈ کریں. جس طرح دیکھیں جو دنیا میں مطلب ترقی کا ہر ملک نے جو پوری سٹی سلیکان ویلی اس قسم کی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی ہب ڈیولپ کریں. پھر وہ جو ہے نا پوری پروڈکشن لائن بلڈ کریں گے جس میں جتنی بھی چائنا جو ہے نا وہاں چائنا میں پروڈکشن کرتا وہ یہاں سے کرے. تو ہمیں مثال کے طور پر وہ ٹیکس دے جس سے اور ساری جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے. ہماری 50% جو ہماری ورک فورس ہے اس کو ٹرین کرے اور وہ جب ٹرین ہو جائے اس کو ہم نکال کر ملک کے دوسرے ایریے میں جو ہے نا اسی کا ریپلیکا کریں کہ وہ خود سے مثال کے طور ایسی جو ہے نا وہ فیکٹریز، انڈسٹری، اور ہم جو ہے نا ایکسپورٹ کرنا شروع کریں. اور پھر جو نئی جو ہے نا جو لوگ ہیں ان کو ہم
چائنا کی جو ان ڈپارٹمنٹ میں ٹرین کرائیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں قسم کرتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا ہی اسٹرینتھ، اور اگر گورنمنٹ سارے میٹنگیں، سارے جو بالکل جس کا کوئی 100 سال بھی فائدہ نہیں ہونے والا چھوڑ کر اس ایک سبجیکٹ پر پوری قوم، جن کے بھی چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، خواہ وہ اپوزیشن ہو، خواہ وہ جو بھی مثال کے طور پر پاکستانی جن کے ساتھ چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو ہم نے کنونس کرنا ہے کہ آپ کی یہ اسٹرینتھ ہے اور ہماری اسٹرینتھ ہے، اس میں ہم نے کسی قسم کی کیئر نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری جس ساورنٹی ہو جائے گی۔ جی ساورن دیکھیں، جب تک ہم نہیں ہوں گے، جب تک ہم معاشی طاقت نہیں بنے گے میرے دوستو، روس ساورن نہیں بن سکا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے یہ جب وہ، تو اس میں ہمیں نیگیٹیویٹی کو پھیلانا، ایسے جو ہے نا وہ مثال کے طور پر کہ بھائی کوئی کسی کی پارٹی کی حکومت ہے تو جو وہ اس کو کریڈٹ مل جائے گا، بھائی یہ پاکستان کو کریڈٹ ملے گا، اور ہمیں ایز اے قوم سوچنا ہے میرے دوستوں، ہماری جو ویکنیسز یہی رہی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ جو بھی ہمارا کسی نے ترقی شروع کی ہے تو ہم نے اس کو ایسی کی تیسی کی ہے کہ جی ہماری جو ہے نا کریڈٹ لوز ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں کھینچا کھنچائی، ٹانگیں کھینچنی، اور یہ پارٹی، یہ قومی ایجنڈا ہے، اور اس میں کسی قسم کی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے میرے دوستوں کہ ہم $100 ارب آپ ایزیلی، آپ کو کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری ایجوکیشن کا آپ کو پتا کیا لیول ہے، یہ 40-50 سال ہمیں اور لگیں گے۔ جس طرح دنیا آج جہاں پہنچ چکی ہے نا، ہم آج بھی اگر بالفرض سارے ہمارے پاس پیسہ بھی ہو اور ہم اسی طرح ایجوکیشن شروع کریں، اسی طرح دوسرے کام، تو ہمیں بھی 40 سال لگیں گے۔ اور اس جو میں آپ سے کے ساتھ میرے دوستوں شیئر کر رہا ہوں، صرف آپ کو 5 سے 10 سال لگیں گے تو آپ دنیا کی اگر ٹاپ 10 کنٹری میں پاکستان نہیں آیا تو آپ جو ہے نا کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں۔ اگر یہ میں اسی لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میری جو بات ہے آپ اس کا تجزیہ کریں، اس کو ڈیپلی جو نا فیزیبلٹی اس کی چیک کریں کہ اٹ از پاسبل اور ناٹ۔ اٹ از اونلی پاسبل وین ایز اے نیشن جو ہے نا ہم اس کو ایک قومی ذمہ داری سمجھ کر چائنیز کو کنونس کریں، چائنیز گورنمنٹ کو کنونس کریں، چائنیز جو ہے نا کمپنیوں کو کنونس کریں، وہ ایزیلی ٹرانسفر کریں گے تو ان کی جو ہے نا وہ مثال کے طور پر بہت بڑی ان کو ریلیف مل جائے گا کہ جہاں سے ان کے پاس جو ہے نا وہ جو آپشن ہے۔ تو چائنا کو دنیا کی کوئی طاقت کنٹین نہیں کر سکے گی، تو ہمیں بھی ترقی سے کوئی طاقت جو ہے نا روک نہیں سکے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ ہمارا قومی فرض ہے۔ میں عام پاکستانیوں سے بالکل مخاطب ہی نہیں ہوتا ہے، میری کوئی کسی قسم کا کوئی جو مثال کے طور پر کسی قسم کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سوائے جو ہے نا اللہ کی رضا اور قوم کی ترقی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا، جو ہمارا فرض ہے اور جو فرض ایز اے پاکستانی میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں آپ عام پاکستانی بھائیوں، آپ کی انوالومنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی محنت آپ کر رہے ہیں اس کا اگر آپ 10% بھی پاکستان کی ترقی کے لیے آپ اگر اپنی سوچ بدلیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ملک بہت جلد جو ہے نا وہ ترقی کی اعلیٰ منازل تک پہنچے گا۔ اور اس کو انشاءاللہ جو بھی میری ویڈیو ہوں گی وہ تسلسل کے ساتھ ایک پریکٹیکل سلوشن ہوگا اور ایک پریکٹیکل حل ہوگا، جس میں صرف گفتن نشستن برخاستن نہیں ہوگی۔ ڈسکشن سے ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے جب تک ہم پریکٹیکل کوئی پلان مل کر نہیں بنائیں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس بات کو آپ بھی اپنے ذہن میں لیں۔ ممکن ہے آپ کے پاس میرے سے بہتر جو ہے نا وہ جو اسی سبجیکٹ کے لیے کوئی سجیشن ہو، جس کو مجھے واٹس اپ کریں، ای میل کریں، اور اس کو ہم جو ہے نا کمپائل کر کے
ہم مل کر ایک پالیسی بنا کر جو گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اس کو ایک قومی پالیسی بنا کر قانون بنا کر اس پر ایک فوکس ہو کر کام کریں گے. اس میں میرے دوستوں میرے بھائیوں جو دوسری ہماری اسٹرینتھ ہے وہ ہے ہماری جو ہے جو پاپولیشن ہے جو تقریباً 220 ملین اور مسلسل بڑھ رہی ہے. اب ہمیں دیکھیں اگر ہمارے مثال کے طور پر آپ آج کل تو ہر دوسرا پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں جائیں تو اگر اس کو کمپیئر کریں ہمارے کسی ملک کی کسی سٹی کے ساتھ تو عام شہر بھی ہیں نا ان کی جو کنسٹرکشن ان کی جو انفراسٹرکچر ان کی ڈیزائن وہ اس قدر ایڈوانس ہیں کہ ہم ابھی وہاں اس سے بہت پیچھے ہیں. ہماری آرگنائز جو سٹی نہیں ہے آرگنائز کا کنسٹرکشن نہیں ہے آرگنائز جو ہے نا فیسلٹی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا سب سے ضروری یہ ہے کہ جو سب سے ہماری اسٹرینتھ کو ہم جو ہے نا وہ ڈرین کر رہے ہیں وہ ہے ہماری ایگریکلچر. میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ جو ہے نا فیک طریقے سے پیسہ کمانے کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. فیک کیا ہے کہ بھائی ایک بندے کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوگا وہ ایک جو ہے نا وہ ایگریکلچر زمین لے گا اور اس میں صرف اور صرف اس کو لیول کرے گا اور اس میں پلاٹنگ کر کے جو ہے نا ایک بڑا سا ایسا فوٹو بنائے گا اور اس فوٹو میں کیا کرے گا کہ بالکل دبئی اور جو ہے نا وہ شکاگو کے جو ہے نا وہ ریپلیکا کر کے تو پلاٹ بیچے گا. ایکچوئل کچھ ہی بھی نہیں ہوتا ہے. ہماری ایک دو سوسائٹیوں کو چھوڑ کر کوئی بھی سوسائٹی میں نے نہیں دیکھی ہے کہ 1% بھی جو وہ نقشے میں دکھاتے ہیں اس کے مطابق نہ ان کے پاس فنڈ ہوتا ہے اور نہ اس کے پاس جو ہے نا وہ کوئی جو بیسک جو فیسلٹی جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایک سوسائٹی جس میں جب انفراسٹرکچر نہیں ہوگا. پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ڈیولپنگ اور اچھے ملک ہیں وہ جب تک فل انفراسٹرکچر ریڈی نہ ہو انکلوڈنگ لائٹنگ کسی کو بھی کوئی پلاٹنگ نہیں کرنے دیتے ہیں کسی کو بھی کوئی کنسٹرکشن نہیں کرنے دیتے. میرے دوستو ہم کتنی بڑی اپنی اسٹرینتھ جو ایگریکلچر اس کو ضائع کر رہے ہیں. اب اس کا میں جو آپ کو جو پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں وہ ہے ہمارا اپنا برادر ملک دبئی. دیکھیں ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. ہماری اسٹرینتھ ہے کوسٹل لائن جس میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ چائنیز انشاءاللہ آپ کو $100 ارب ایزیلی آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ بھی تقریباً اتنی ہی ہیوی انڈسٹری ہے جو ہماری جو اسمارٹ سٹی کی ڈیولپمنٹ میں آج سے ہم کام شروع کرنے. اب دیکھیں اگر کہ نئی جگہ سے اگر ہم مثال کے شروع کریں نا کوئی خالی تو اس میں امیڈیٹلی ایفیکٹ ہم کریٹ نہیں کر سکتے. میرے دوستوں میرے بھائیوں دیکھیں جو ہماری جو مثال کے طور پر 40-50 سال کے جو مثال کے وار آن ٹیرر اور دوسرے جو جنگی ماحول میں انٹرنیشنل سیناریو جو بنا ہے نا وہ بڑا ہی جو ہے نا ٹائم لگے گا کہ ہم وہ ہر جگہ مثال کے طور پر جو ہے نا وہ ہمارا ہو کہ بھائی کسی جگہ بھی نئی جگہ ہماری سٹی اگر بنے تو اس میں ایک انٹرنیشنل انویسٹر آئے. اور لیکن ایک ہمارا شہر ہے جو ہے اسلام آباد. اسلام آباد ایسا شہر ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹی بھی ہے بہت ریپیوٹیڈ ہے. پورے انٹرنیشنل کے جتنے بھی ڈیلیگیشن ٹورسٹ ان کے لیے پازیٹیو امیج بھی ہے. تو اب اس کی جو مثال کے طور پر جو کنسٹرکشن ہے وہ صرف چند ابھی تک ہم نے لینڈ ہمارے پاس بہت ہے تو ایک بہت لیوش اسٹائل آف فار دا فیو پیپلس. مثال کے طور پر چند لاکھ ایک غریب ملکوں میں چند لاکھ یا کچھ ہزار لوگ بہت ہی